السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے سوال ہے کہ حالت جنابت میں اگر حیض شروع ہو جائے تو عورت کیا کرے؟ یعنی سیکشول انٹرکورس یعنی ہم بستری کے بعد عورت کو غسل کرنے سے پہلے ہی پیریڈز شروع ہو جائیں تو وہ کیا کرے؟ کیا وہ غسل جنابت کرے یا پھر پیریڈز ختم ہونے کے بعد ہی غسل کرے؟ تو دیکھیے جنابت کی حالت میں اگر کسی عورت کو مینسس یعنی حیض شروع ہو جائے تو اس پر غسل جنابت فرض نہیں رہتا، اس لیے کہ غسل جنابت تو پاکی کے لیے ہوا کرتا ہے نا، اور جب پیریڈز ہی شروع ہو گئے تو پھر جب تک ایک عورت حیض کی حالت میں رہے گی تو پاکی کا سوال ہی نہیں اٹھتا۔ یعنی اگر ہم بستری کے بعد غسل کرنے سے پہلے ہی عورت کو حیض آ جائے تو وہ پاکی حاصل کرنے کے لیے غسل جنابت نہیں کرے گی۔ تو دیکھیے غسل جنابت سے پہلے اگر حیض آ گیا تو ویسے ہی عورت ناپاکی کی حالت میں آ گئی تو ہم بستری کے بعد عورت کے پیریڈز شروع ہو گئے اور اس نے غسل جنابت نہیں کیا تو شرعی لحاظ سے کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں اگر ویسے ہی وہ صفائی کے طور پہ پیریڈز کی حالت میں ڈیلی نارمل بات لینا چاہے تو بالکل وہ لے سکتی ہے۔ دیکھیے ہائیجین مینٹین کرنے کے لیے عورتیں پیریڈز کی حالت میں ڈیلی بھی نہا سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، بٹ عورتیں ہم بستری کے بعد جتنا جلدی پاسبل ہو سکے نا غسل جنابت کر لیا کریں، بلا وجہ کی تاخیر ٹھیک نہیں۔ اور دیکھیے یہاں ایک بات اور سمجھنی ہوگی کہ اگر عورت کو مباشرت کے بعد غسل جنابت کرنے سے پہلے ہی پیریڈز شروع ہو جاتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ عورت جنابت کی حالت میں آ گئی۔ آفٹر انٹرکورس the women is in the state of sexual major impurity۔ اب وہ پیریڈز کی حالت میں تو ویسے بھی نماز اور روزہ نہیں رکھ سکتی تھی، بٹ زبانی قرآن تو پڑھ سکتی تھی، مگر جب عورت حالت جنابت میں ہوگی تو اسے تو اجازت ہی نہیں ہے کہ وہ زبانی بھی قرآن پڑھے۔ Not touch it, I am talking about just reciting it۔ یعنی اگر عورت صرف حیض کی حالت میں ہے تو اسے دعا، اذکار اور جو بھی قرآنی صورتیں یاد ہیں وہ زبانی پڑھ سکتی ہے، ریوائز کر سکتی ہے، انہیں یاد کر سکتی ہے، مگر جنابت کی حالت میں یہ سب نہیں کر سکتی۔ جنابت کی حالت میں مرد ہو یا عورت دونوں ہی قرآن نہیں پڑھ سکتے۔ دیکھیے قرآن کو ہاتھ میں لے کر پڑھنے کی بات نہیں ہو رہی ہے بلکہ زبانی پڑھنے کی بات ہو رہی ہے، یعنی حالت جنابت میں زبانی بھی قرآن نہیں پڑھ سکتے۔ تو اگر عورت کو ہم بستری کے بعد غسل سے پہلے پیریڈ شروع ہو جاتے ہیں اور وہ غسل جنابت نہیں بھی کرے گی تو کوئی مسئلہ نہیں، بٹ اگر اسے پورے 7 دن قرآن کی صورتیں دہرانا ہے، زبانی قرآن پڑھنا ہے تو پھر اسے حیض آنے پر غسل جنابت کرنا پڑے گا، صرف اس لیے کہ اسے زبانی قرآن پڑھنا ہے، ورنہ اگر اسے زبانی بھی قرآن نہیں پڑھنا ہے تو پھر غسل جنابت کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ حیض کی وجہ سے وہ ویسے بھی ناپاکی کی حالت میں آ گئی ہے۔ تو اگر عورت قرآن کی تلاوت بھی کرنا چاہتی ہے تو اسے غسل جنابت کرنا ضروری ہوگا، کیونکہ اہل علم کے راجح قول کے مطابق جنبی شخص کے لیے قرآن کی تلاوت کرنا جائز نہیں۔